السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ جو آیت ہے یہ سورۃ البقرہ کی ان آیات میں سے ایک آیت ہے جس میں خدا تعالیٰ نے رمضان کے ساتھ جو قرآن کریم کا گہرا تعلق ہے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور اس کو اگر دیکھا جائے یا غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان کی تلاوت کو، رمضان کے پڑھنے کو اور مزید نیکی بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مزید ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے تحت ہمیں عطا ہوئی۔ یہ کتاب ایک طرف تو ہمیں شرعی احکام بتاتی ہے اور گزشتہ انبیاء اور قوموں کے واقعات بتاتی ہے، تو دوسری طرف آئندہ زمانے کے حوالے سے پیش گوئیاں اور پیش خبریاں دیتی ہے، اور تمام موجودہ اور آئندہ علوم کا احاطہ کرتی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو دیکھا جائے تو سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن کریم ہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے یا اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم میں وہ باتیں بیان کی گئیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ راز کھولے گئے جو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا، جن کی حقیقت صرف اور صرف خدا تعالیٰ ہی جانتا تھا۔ اور قرآن کریم کو ایک اور اعزاز جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ تمام الہامی کتب میں قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے جس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے، اور خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے اس ذکر کو اتارا ہے، ہم ہی اس کے اتارنے والے ہیں، و انا لہ لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ چیز جو ہے اس کو ہم اور مزید طور پہ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ سے پہلے قرآن کریم میں ہمیں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا بھی پتہ چلتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ہی پتہ چلتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل کا ہی پتہ چلتا ہے، لیکن تاریخ اس بات پر گواہ ہے اور محققین نے بھی، ریسرچرز نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ان سب میں انٹرپولیشن ہو چکی ہے، یعنی ان سب میں جو حقیقی تعلیم ہے یا جو الفاظ ہیں وہ ہم تک صحیح معنوں میں نہیں پہنچے، گو کہ کہیں نہ کہیں وہ تعلیمات مل جاتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست ڈائریکٹلی نازل فرمایا تھا، لیکن جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی ہے اور اس کو آج تک آلموسٹ 1400 سال سے زائد عرصے تک ہمارے لیے اسی طرح سے محفوظ رکھا ہے جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس کا نزول ہوا تھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس معجزے کو یا اس معجزے سے فائدہ اٹھانا اور اس معجزے سے علم حاصل کرنا، علم پاتے رہنا ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ خدا تعالیٰ نے نہ صرف لفظی حفاظت فرمائی بلکہ معنوی حفاظت بھی فرمائی، اور ہر زمانے میں فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا
کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک ایسے شخص کو مبعوث کرے گا، ایسے شخص کو کھڑا کرے گا جو کہ اس کی دین کو جو ہے وہ تر و تازگی بخشے گی، دوبارہ سے تجدید کرے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور قرآن کریم کے معنوی حفاظت کے لیے آپ کے بعد ایک خلافت کا سلسلہ جاری فرمایا، جو کہ آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے جاری ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آئندہ بھی جاری رہے گا۔ تو یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس نے نہ صرف اپنے وقت میں مومنوں کو، مسلمانوں کو رہنمائی بخشی، بلکہ آنے کے بعد بھی رہنمائی بخشتا چلا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہوا، اور اس کو سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ سمجھنے والی ذات بھی آپ ہی کی تھی۔ آپ کو خدا تعالیٰ نے براہ راست یہ قرآن کریم پڑھایا، سمجھایا، سکھایا، اور آپ نے پھر اس کے بعد تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو یہ پڑھایا اور سکھایا۔ اور یہی چیز جو ہے وہ ہمیں ہر جگہ پہ ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو براہ راست قرآن کریم سکھایا۔ لیکن قرآن کریم نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ مومنین کس طرح سے قرآن کریم سے محبت کرتے ہیں، اور فرمایا ہے کہ اللہ زینہ آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، یعنی جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے، اور یہی لوگ ہیں جو اس کتاب پر سچا ایمان رکھتے ہیں۔ اور قرآن شریف کی حقیقی عزت اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے، صرف رسمی طور پر تلاوت نہیں کرنا، اور یہی اس کے نزول کا مقصد بھی ہے۔ تلاوت کا حق ادا کرنے کے کچھ تقاضے ہیں۔ اس کے لیے پہلا قدم قرآن کریم کے صحیح تلفظ کو سیکھنا ہے، اور روانی کے ساتھ پڑھنا سیکھنا ہے، پھر ترجمہ آ جاتا ہے، پھر اس کے مطلب پر غور کرنا ہے، تفسیر کا مطالعہ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم سے ایک محبت پیدا کرنے کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ حفظ کرنا ہے، اور اس کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے پڑھنے کے لیے لازمی قرار دی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یعنی یہ عظیم الشان کتاب جسے ہم نے تیری طرف نازل کیا مبارک ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت پکڑیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن شریف کی تلاوت کی اصل غرض تو یہ ہے کہ اس کے حقائق اور معارف پر اطلاع ملے اور انسان ایک تبدیلی اپنے اندر پیدا کرے۔ تو یہ قرآن کریم کا اصل مقصد ہے۔ بعض دفعہ انسان یا کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں قرآن کریم پڑھنا ایک مشکل کتاب ہے، اس کو ہم کیسے سمجھیں، اس کی سمجھ ہمیں کیسے آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی فرما دیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے، لیکن ان کے لیے جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے والے ہوں، جو اس کو حقیقی معنوں میں اس پر سمجھنے والے ہوں، جو حقیقی معنوں میں اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں۔ کیونکہ قرآن کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوا تھا، اور آپ کی ذات جو ہے وہ کافۃ للناس کے لیے تھی، یعنی تمام لوگوں کے لیے تھی۔ تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ قرآن کریم کی بنیادی تعلیمات بھی عام فہم ہوتی، تاکہ تمام لوگوں کو وہ سمجھ آتی، آسان ہوتی، تاکہ ہر قابلیت کا انسان ان کو سمجھ سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کتاب کرامات الصادقین میں فرماتے ہیں
یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اگر علم قرآن خاص بندوں سے مخصوص کیا گیا ہے تو دوسروں سے نافرمانی کی حالت میں کیوں کر مواخذہ ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کی وہ تعلیم جو مدار ایمان ہے وہ عام فہم ہے، اس کو ایک کافر بھی سمجھ سکتا ہے، اور ایسی نہیں ہے کہ کسی پڑھنے والے سے مخفی رہ سکے۔ وہ اگر عام فہم نہ ہوتی تو کارخانہ تبلیغ ناقص رہ جاتا، یعنی جو مدار ایمان ہے، جو ایمان کی بنیادی باتیں ہیں، وہ سب کی سب عام فہم اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور ان کو عام فہم بنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہر ایک ان کو سمجھ سکے، ہر ایک ان پر عمل کر سکے، اور ہر ایک جو ہے ان کو ان پر حقیقی معنوں میں جو ہے ان کو اپنی زندگی میں لاگو کر سکے۔ حضرت خلیفۃ الخامس اید اللہ تعالیٰ بن العزیز نے بیان فرمایا، پس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، ہدایت کے راستے تلاش کرنا چاہتا ہے، وہ نیک نیت ہو کر، پاک دل ہو کر اس کو یعنی قرآن کریم کو پڑھے اور اپنی عقل کے مطابق اس پر غور کرے، اپنی زندگی کو اس کے حکموں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے۔ کوشش تو بہرحال شرط ہے، وہ تو کرنی پڑتی ہے، دنیاوی چیزوں کے لیے بھی کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور پھر قرآن کریم خود اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، کہ یقیناً ہم نے تجھے اپنی جناب سے ذکر عطا کیا ہے، اور جس نے اس سے اعراض کیا وہ یقیناً قیامت والے دن بوجھ اٹھائے گا۔ تو قرآن کریم سے اعراض کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پڑھنے، اس کے سیکھنے میں کوتاہی کی جائے، اس کے احکام پر عمل نہ کیا جائے، اس کا اعراض جو ہے یا اس سے اعراض کرنا، اس کی تعلیمات سے اعراض کرنا، اس کے حکموں سے اعراض کرنا، یہ تمام باتیں وہ ہیں جو کہ انسان کو پھر اللہ تعالیٰ سے دور لے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب مکمل عطا فرمائی ہے تو پھر انسان اس سے اعراض کرے۔ اور قرآن کریم بھی ابتدا میں ہی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ مسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے مطالعہ سے انسانی فطرت کو وہ ابتدائی دھکا لگتا ہے جو اسے عشق کی راہ پر گامزن کر دیتا ہے، اور خواہ کسی درجے کا متقی ہو، اس کی رہنمائی کے لیے اس کتاب میں پاک اور مصفہ الہی تعلیم موجود ہے، جس سے متقی کے دل کو یہ تسکین حاصل ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنی عقل سے کام نہیں لے رہا، بلکہ اسے خدا تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایت حاصل ہے، جس کی مدد سے وہ ہر قدم یقین اور اطمینان سے اٹھا سکتا ہے اور شک و شبہ کی زندگی سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم ایک فصیح و بلیغ عربی زبان میں نازل ہونے والا کلام ہے، اور یہ کلام اپنے مضامین کی وسعت گہرائی، باریک در باریک چھپے ہوئے حقائق اور فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے ایسا بے مثل ہے کہ قرآن کریم نے دعویٰ بھی کیا، نہ صرف دعویٰ کیا بلکہ چیلنج بھی دیا کہ اگر تم بنا سکتے ہو، اگر انسان لا سکتا ہے تو اس جیسی چھوٹی سے چھوٹی صورت یا آیت لانے میں کامیاب ہو جاؤ۔ نہ صرف خدا تعالیٰ نے دعویٰ کیا بلکہ خدا تعالیٰ نے دعوے کے ساتھ جواب بھی دے دیا کہ پہلے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، لیکن ساتھ ہی فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں ایسا کر سکو گے، کیونکہ قرآن کریم جس خدا کا کلام ہے، جس خدا نے اس کو نازل فرمایا ہے، اس خدا نے اس کی پھر میک شورٹی بھی لی ہے کہ انسان کا یہ کلام نہیں ہو سکتا، انسان اس کو قائم نہیں کر سکتا، انسان اس کو جو ہے وہ اپنے سوچ سے اس کی آیات کو بنا نہیں سکتا۔
जिस वक्त कुरान नाजिल हुआ उस वक्त अगर हम अरब की तारीख़ पढ़ें तो अरबों में हर वो बुराई पाई जाती थी जो आज दुनिया के तमाम मुख्तलिफ ममालिक में पाई जाती है। फिर देखते ही देखते नुज़ूल कुरान और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुव्वत कुद्सिया ने ऐसा उनको तब्दील कर दिया, ऐसा उनको चेंज कर दिया कि वो फिर उन्होंने रूहानियत और तकवा में ऐसी तरक्की की कि सब तारीकियाँ दूर हो गई। और मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी ये नक्शा खींचा कि सादफ़तहुम कौमन करौसिन ज़िल्लतन, कि तुमने उन्हें एक ज़लील कौम पाया था, यानी वो अपनी बदआमालियों में, अपनी तमाम हरकतों सकनात में एक ऐसी कौम थी जो कि बुराइयों में इस कदर बढ़ी हुई थी। फ़जालतहुम कसबीकतल इक्यानी, तुमने उन्हें सोने की तरह बना दिया, चमकते हुए सोने की तरह बना दिया। सो मच सो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्हाबी कन नुजूम, कि मेरे सहाबा जो हैं वो सितारों की मानिंद हैं, तुम उनमें से जिसकी भी पैरवी करोगे, जिसके भी पीछे चलोगे, तुम हिदायत पा जाओगे। क्या तो ये वो सहाबा थे जिन्होंने कुरान करीम की तालीमात पर मुकम्मल अमल किया। बस कुरान नुमा है, खुदा का कलाम है। तो ये अल्लाह ताला से मुलाकात का ज़रिया है, अल्लाह ताला के कलाम को समझने का ज़रिया है, अल्लाह ताला को जो है वो इसको समझाने का ज़रिया है। अल्लाह ताला इससे जो है इंसान से कलाम करता है। फिर अल्लाह ताला ने इस ज़माने में इंसानियत पर रहम करते हुए अल्लाह ताला ने जो है वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबूस फरमाया, और अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्हामन ये बताया कि अल खैरु कुल्लुहु फ़िल कुरान, कि तमाम तर भलाइयाँ कुरान में हैं, तमाम तर आला इल्म कुरान में है। और इस चीज़ का भी इज़हार खुदा ताला ने कुरान करीम में किया कि ये कुरान करीम से ही उलूम हैं जो ज़ाहिर हो रहे हैं, और ये तमाम उलूम जिनको खुदा ताला ने अपने वक्त मुकर्रा पर ज़ाहिर करने का फ़ैसला फ़रमाया हुआ है, इरादा फ़रमाया हुआ है, जब वक्त मुकर्रा आता है तो फिर वो ज़ाहिर हो जाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो ख़ुद कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। एक और रिवायत में आता है कि हज़रत अनस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में से कुछ लोग अहलुल्लाह होते हैं। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, कि खुदा के अहल कौन हैं, कौन लोग हैं जो खुदा तआला के अहल हैं? आपने फरमाया कि खुदा तआला के अहल कुरान वाले हैं, कुरान वाले अहलुल्लाह और अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं। फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कामयाब वही लोग होंगे जो कुरान करीम के मातहत चलते हैं। कुरान करीम को छोड़कर कामयाबी एक नामुमकिन और महाल है। बहरहाल कुरान करीम को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाना चाहिए। ये हर एक का शौक़ होता है, बड़े छोटे का शौक़ होता है कि वो कुरान मजीद पढ़े, कुरान मजीद का दौर मुकम्मल करे, कुरान मजीद जो है वो सीखे। और ये होता है कि माएँ भी इस तरफ ज़ोर लगाती हैं कि जल्द आमीन हो जाए, बच्चा कुरान करीम का एक दौर मुकम्मल कर ले, और ताकि उसकी आमीन भी हो जाए। तो असल मकसद एक दफ़ा पढ़ लेना नहीं है। असल मकसद तो ये है कि जब कुरान करीम को पढ़ लिया, फिर बच्चे को ये बात भी सिखाया जाए, ये बात भी बताई जाए कि कुरान करीम को हकीकी मानों में हमने किस तरह से अपनी ज़िंदगियों में लागू करना है, उसकी तालीम को हम किस तरह से अपनी ज़िंदगियों में लागू कर सकते हैं, अल्लाह ताला के एक एक हुक्म को हम किस तरह से जो है अपनी ज़िंदगियों में लागू कर सकते हैं। हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि याद रखो, कुरान शरीफ हकीकी बरक़ात का सरचश्मा और निजात का सच्चा ज़रिया
یہ ان لوگوں کی اپنی غلطی ہے جو قرآن کریم پر عمل نہیں کرتے۔ عمل نہ کرنے والوں میں تو ایک گروہ وہ ہے جس کو اس پر اعتقاد ہی نہیں، اور وہ اس کو خدا تعالیٰ کا کلام ہی نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ تو بہت دور پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور نجات کا شفا بخش نسخہ ہے، اگر وہ اس پر عمل نہ کریں تو کس قدر تعجب اور افسوس کی بات ہے۔ ان میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جنہوں نے ساری عمر میں کبھی اسے پڑھا ہی نہیں۔ بس ایسے آدمی جو خدا تعالیٰ کے کلام سے ایسے غافل اور لاپرواہ ہیں، ان کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص کو معلوم ہے کہ فلاں چشمہ نہایت ہی مصفہ اور شیریں اور خنک ہے، اور اس کا پانی بہت سی امراض کے واسطے اکسیر اور شفا ہے۔ یہ علم اس کو صرف علم کی حد تک نہیں ہے بلکہ یقینی علم ہے، لیکن باوجود اس علم کے اور باوجود پیاسا ہونے اور بہت سی امراض میں مبتلا ہونے کے وہ اس کے پاس نہیں جاتا، تو یہ اس کی کیسی بدقسمتی اور جہالت ہے۔ اسے تو چاہیے تھا کہ وہ اس چشمے پر منہ رکھ دیتا اور سیراب ہو کر اس کے لطف اور شفا بخش پانی سے حظ اٹھاتا، مگر باوجود علم کے اس سے ویسا ہی دور ہے جیسا کہ ایک بے خبر، اور اس وقت تک اس سے دور رہتا ہے جو موت آ کر خاتمہ کر دیتی ہے۔ اس شخص کی حالت بہت ہی عبرت بخش ہے اور نصیحت خیز ہے۔ مسلمانوں کی حالت اس وقت ایسی ہی ہو رہی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ساری ترقیوں اور کامیابیوں کی کلید یہی قرآن شریف ہے جس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے، مگر نہیں، اس کی پرواہ بھی نہیں کی جاتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا کہ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ اس میں دونوں لحاظ سے عزت شامل ہو جاتی ہے۔ ایک فزیکل عزت تو ہم کرتے ہی ہیں، یعنی فزیکل عزت سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کو بڑی خوبصورت کپڑے میں لپیٹتے ہیں اور پھر اس کو اوپر شیلف پہ رکھتے ہیں، اور تاکہ اس پہ نہ مٹی پڑے اور نہ ہی وہ نیچے ہو، اور صفائی بھی رکھتے ہیں۔ لیکن اس کو اس طرح سے صفائی کر کے بس رکھ دینا، یہ بھی ایک بے حرمتی ہے، جبکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھو، اس کو سیکھو، اس کو پھیلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدا تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ بلغ ما انزل الیک، کہ وہ باتیں جو تجھ پر نازل کی جاتی ہیں ان کو دنیا میں پھیلا دے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اصل حقیقی معنوں میں تبلیغ جو ہے وہ قرآن کریم کے ذریعے سے ہی کی جا سکتی ہے، اور کوئی راستہ خدا تعالیٰ نے ہمیں عطا نہیں فرمایا۔ تمام حکمت، تمام لاجک، تمام بات کرنے کے طریقے خدا تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن کریم میں سکھا دیے۔ ایک جگہ فرماتا ہے کہ ومن احسن قولا، کہ بات کے لحاظ سے کون بہتر ہو سکتا ہے اس سے جو کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں تو اسی کا فرمانبردار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ ہر وقت اپنی علم کا گہوارہ، اپنے علم کا خزانہ اور اپنے علم کا جو سرچشمہ ہے وہ ہے، علم کے سرچشمے کو قرآن کریم سے حاصل کرے، وگرنہ جو دنیاوی تعلیمات ہیں وہ تو انسان نے سیکھنی ہی ہیں، لیکن جو کلام براہ راست خدا تعالیٰ کے الفاظ کے رنگ میں ہمارے سامنے موجود ہے، جو کلام براہ راست اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے محفوظ کیا ہے آج تک 1400 سال کے بعد تک، اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو پھر ذہنوں کو جلا کس طرح حاصل ہوگی، ذہنوں کو روشنی کس طرح سے حاصل ہوگی۔ مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک قرآن کریم کی اپنی ایک کاپی ہوتی تھی، ایک مطلب کہ نسخہ ہوتا تھا، کاپی تو نہیں کہنا چاہیے، نسخہ ہوتا تھا، اور آپ نے اس پہ نوٹس لیے ہوتے تھے، مارک کیا ہوتا تھا کون سی آیت کیا بات بیان کر رہی ہے، کون سی آیت کیا بات بیان کر رہی ہے، اور آپ اس کو ہر وقت پڑھتے رہتے تھے، اور
اسی سے جو ہے آپ نے بتایا کہ قرآن کریم سے ہی جو ہے تمام فضل نازل ہوتا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے سے، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ گھر ویران ہے جس میں قرآن کریم نہیں پڑھا جاتا، یعنی اس کے گھر میں اگر کوئی رہتا بھی ہے تو وہ گویا ایسے ہی ہے کہ کوئی رہتا نہیں، اس میں کوئی رونق نہیں ہے۔ اس گھر میں اللہ تعالیٰ کے کلام سے رونق پیدا ہونی تھی، جبکہ اس کا کلام ہی نہیں پڑھا جا رہا۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود نے بیان فرمایا کہ بعض لوگ تو اعتقادی ہیں، یعنی اعتقاد کے لحاظ سے یہ کہنے والے ہیں کہ ہم اس پہ ایمان نہیں لاتے اس لیے وہ نہیں پڑھتے، لیکن وہ لوگ جو اس پر ایمان لانے کے باوجود اس کو نہیں پڑھتے اور اس کی تلاوت نہیں کرتے، ان کا حال تو ایسا ہی ہے کہ ان کے سامنے ایک خزانہ ہو، ان کے سامنے، اور ان کو کہا جائے کہ تم اس خزانے میں سے جتنا چاہو حاصل کر لو، جتنا اپنی استعداد کے مطابق تم اس میں سے جھولیاں بھرنا چاہو بھر لو، لیکن انسان پھر بھی کہے کہ نہیں، میں نے نہیں کرنا، میں نے اس سے جو ہے وہ حاصل نہیں کرنا، تو اصل میں ان معنوں میں وہ شخص ہی ہے جو اپنی بدقسمتی کا اظہار کر رہا ہے، اور وہ شخص ہی بدبخت ہوگا جو کہ اس خزانے سے فائدہ نہیں حاصل کرے گا، جبکہ وہ خزانہ صرف اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ اس دنیا کے بعد آخرت میں بھی اس کو فائدہ دینے والا ہے۔ تو وہ ایسا خزانہ ہے، وہ انسان کو ترقیات کی طرف صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ آئندہ بھی جو ہے وہ اس میں چلاتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے کہ قرآن کریم سے ہی میری پرورش ہوئی ہے۔ آپ کہتے تھے کہ مجھے جب میں اپنی ماں کی گود میں تھا یا کوکھ میں تھا تب سے میری تربیت جو ہے میرے والدین نے قرآن کریم کے ذریعے سے کی، اور تب سے قرآن کریم سے مجھے محبت ہوئی۔ قرآن کریم میں ایک تاثیر پائی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہم نے سنے ہیں کہ آپ ایک سخت انسان تھے، یعنی قوی بھی تھے اور غصے میں بھی سخت تھے، لیکن جب آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی وہ آیات تلاوت کی گئیں تو آپ نرم ہو گئے، اور اس نرمی کے باعث آپ نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اور بھی بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ کو کھلے عام کفار نے عبادت سے روکا، قرآن کریم کی تلاوت سے روکا، تو آپ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کے اونچی اونچی تلاوت کیا کرتے تھے، جس کے ذریعے سے ہر گزرنے والا متاثر ہوتا تھا کہ کس خاص کلام ہے۔ تو پھر کفار مکہ نے آپ کو یہ بھی منتیں کی کہ ہم یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ تم لوگوں کو اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کے قرآن کریم سناؤ اور وہ اس سے جو ہے وہ متاثر ہوں۔ غرض قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھی ہوئی ہے۔ میں نے خود اپنی زندگی میں بھی یہ بہت دفعہ دیکھا ہے۔ بعض دفعہ جو UK جلسے پہ غیر احمدی احباب آتے ہیں وہ خاص طور پہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جب تلاوت قرآن کریم ہو رہی ہوتی ہے تو ایک ایسا اثر دل پر ہو رہا ہوتا ہے جو اثر پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ اور ایک دفعہ ایک فرینچ گیانا کے پروفیسر تھے یونیورسٹی کے، وہ جلسے سے واپس آئے، جلسے کے دن سے واپس آئے، اور رات پوری وہ یہی پاس بیٹھے کہتے رہے کہ میں نے تلاوت ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، میں نے تلاوت ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، کہ جب آج تلاوت ہوئی تو اس نے میرے دل پر ایسا اثر ڈالا کہ مجھے لگا کہ میں نے اس طرح کا خوبصورت کلام اپنی زندگی میں پہلے نہیں سنا۔ اب وہ ایک ایسا شخص یہ بات کر رہا ہے جس کو نہ عربی آتی تھی، فرینچ گیانا تھے، فرینچ بولتے تھے، نہ ان کو جو ہے سمجھ آئی کہ کیا مطلب بیان ہو رہا ہے، لیکن وہ تلاوت جو عربی زبان میں کی گئی، خوش الحانی سے کی گئی، اس نے اس قدر دل پر اثر ڈالا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود، جب مجھے ڈاؤن لوڈ کر کے دیں میں نے یہ سننی ہے، اور کثرت سے میں نے سننی ہے۔ تو اس طرح سے بے تحاشا واقعات بھی ملتے ہیں، روایات بھی ملتی ہیں کہ کس طرح سے دلوں کو قرآن کریم اثر کرتا ہے۔ اور بعض لوگ کہہ دیتے ہیں قرآن کریم کو عربی زبان میں پڑھنے میں کیا حکمت ہے، کیوں اس کو فرمایا گیا ہے؟ تو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اس کو ہم نے ایک اثر ڈالا ہے اس میں، یہ ایک معمولی کتاب نہیں ہے، یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے کہ اس کی طرف دل مائل ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ جب تم قرآن کریم کو پڑھو، جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو تو اس کو خوب نکھار کر تلاوت کرو،
اس کو خوب اس کے قواعد و ضوابط کے مطابق اس کی تلاوت کرو، اس کی خوش الحانی سے تلاوت کرو، اس کو خوبصورت بنا کر تلاوت کرو۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو اور تم سن رہے ہو تو پھر خاموشی سے اس کو سنا کرو اور اس وقت باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ یہ رحمان خدا کا بہت اعلیٰ کلام ہے۔ اگر تم اس کو غور سے سنو گے، غور سے اس کی طرف متوجہ ہوگے، تو یہ ہر ایک کے دل پر اثر کرنے والا کلام ہے، یہ دلوں کو صاف کرنے والا کلام ہے، یہ دلوں کو جلا بخشنے والا کلام ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نور فرقاں ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا۔ تو یہ تمام قسم کے انوار سے خدا تعالیٰ کا لائیو براہ راست کلام ہے جو ہمارے ہاتھوں میں آج ہے۔ اس میں معمولی سی بھی تبدیلی نہیں ہوئی، یہ بئی نہیں وہی الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الہاماً اتارے تھے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس وہ کلام موجود ہے جو براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتارا گیا۔ تو اس لیے ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو سیکھیں اور اس سے محبت پیدا کریں، اپنے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دلوں کے ساتھ جوڑیں۔ اگر خود اچھا نہیں پڑھ سکتے تو انسان اس کی تلاوت سن سکتا ہے۔ اب تو اتنے ذریعے آ گئے ہیں، یوٹیوب پہ صورتوں کی تلاوت ہے، ترجمے کے ساتھ تلاوت ہے، پھر اور بھی ذرائع ہیں جن پہ انسان تلاوت سن سکتا ہے۔ تو تلاوت قرآن کریم اگر خود انسان کو لگتا ہے وہ اچھی نہیں کر سکتا تو پہلی بات تو پھر بھی کرنی چاہیے، کوئی نہ کوئی حصہ اس کا ضرور تلاوت کرنا چاہیے، لیکن کبھی سن کے بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے دلوں پہ اثر کرتی ہے، کس طرح سے دلوں کو تسکین ملتا ہے، کس طرح سے سکون عطا کرتی ہے۔ تو قرآن کریم جو نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ نور ہے، اس سے نور حاصل کرنے کے لیے اس کی عزت کرنی پڑے گی، اس سے محبت پیدا کرنی پڑے گی، نہ صرف خود اپنے دلوں میں بلکہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا کرنی پڑے گی۔ اور یہی ایک ذریعہ ہے کہ جو مسیح موعود نے فرمایا کہ جو قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے، اور اسی کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی پیار کی نظر جو ہے ہم پر پڑے گی اور ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خدا تعالیٰ کے اس معجزانہ کلام سے جو کہ نور و علی نور ہے، جو کہ دلوں کو جلا بخشتا ہے، مکمل طور پہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس کی ایسی عزت کرنے والے ہوں اور ایسی محبت دلوں میں بٹھانے والے ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم پر اپنی پیار کی نظر ڈالے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔